وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اور ہرگز نہیں راضی ہو سکتے آپ سے نہ یہود اور نہ نصارہ حتی تتبع ملتہم حتیٰ کہ آپ پیروی کر لیں ان کی ملت کی۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا اور انہیں جو اللہ نے ایک بلند مقام دیا تھا اپنے دور کے اندر امامت کا اور سب سے افضل امت اور جماعت ہونے کا، اس کا بھی ذکر فرمایا، لیکن پھر اللہ نے بتایا کہ ان سے اللہ نے یہ مقام چھین لیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی ناشکری، نافرمانی، انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان سے وہ مقام چھین لیا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ مقام اس امت کو دے دیا ہے، اور اس امت کو جو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ نے اب اس امت کو سب سے افضل امت بنا دیا ہے۔ یہ فضیلت اس امت کے پاس اسی وقت رہے گی جب تک یہ امت اپنی اس فضیلت کا پاس رکھے گی اور اپنے دین پر قائم دائم رہے گی، اللہ کی کتاب کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رہے گی، اس وقت تک یہ امت افضل رہے گی اور یہ رہی۔ اور جب یہ امت اپنی اصل سے ہٹ جائے گی تو یہ بھی ذلیل و خوار ہو جائے گی یہود و نصارہ کی طرح، اور امت ذلیل و خوار ہوئی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشگوئی فرما دی کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ وضاحت فرمائی ہے کہ دین آنے کے بعد، کتاب اترنے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد اب تم پچھلی کتاب کو پڑھو، تورات کو پڑھو جس میں تحریف ہو چکی ہے، انجیل کو پڑھو جس میں تحریف ہو چکی ہے، یا یہود و نصارہ کی پیروی کرنے کی کوشش کرو جنہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کے اندر تحریف کر دی ہے۔ تو کتاب اللہ آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب تحریف شدہ تورات اور انجیل پر عمل کرنا، یہ اب یہود و نصارہ کے تحریف شدہ دین میں ان کی پیروی کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ یہ اتنی گمراہی کی بات ہے کہ اگر ہم تورات و انجیل پر جو تحریف شدہ ہے، یا یہود و نصارہ کے تحریف شدہ دین پر جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافے کر لیے، اگر ہم اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ نے اسے کفر سے تعبیر کیا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی پیروی کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے، تم کفر کے حدوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ بلکہ یہاں تو کافروں کی بات ہے، دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد
کفر میں لے جائیں گے. تو یہود و نصارہ کی پیروی، تورات و انجیل کی پیروی، یہ سراسر قرآن و سنت پر عدم اعتماد ہے. یہ کتاب و سنت کا انکار ہے. جو اللہ کی سچی کتاب ہے اور محفوظ ہے، قرآن ہو یا سنت، اور قیامت تک محفوظ رہیں گی. قرآن و سنت کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت خالدہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی تحریف شدہ باتوں کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے لگنا، یہ سراسر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے. بلکہ یہاں تک فرما دیا، یہ تو تورات و انجیل پر ہم نے عمل اس لیے نہیں کرنا، یہود و نصارہ کی بات اس لیے نہیں ماننی کہ ان کی شریعت تحریف شدہ ہے. یہاں تک فرما دیا کہ اگر یہ ان کی شریعت تحریف شدہ نہ بھی ہوتی، اگر تورات و انجیل اصل بھی آ جائیں آج، تو قابل عمل نہیں ہے. کیوں قابل عمل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مکمل شریعت نہیں ہے. وہ شریعت کا ایک جز ہے، وہ ایک حصہ ہے، مخصوص زمانے کے لیے تھی، مخصوص قوموں کے لیے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں آپ کی موجودگی میں، آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے. حضرت عمر کو نہیں پتہ، باقی صحابہ کرام نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، چہرہ انور ایسا تھا کہ ہر چیز اس سے خوشی، ناراضگی، ہر چیز اس سے ظاہر ہو جاتی تھی. تو وہ کہنے لگے حضرت عمر کو کہ تم تورات پڑھ رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، تم توجہ نہیں کر رہے. تو حضرت عمر نے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، تو اس پہ غصے کے اثرات دیکھے، تو عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں. میں تو ویسے تورات پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس تورات کو چھوڑو، یہ تو تحریف شدہ تورات ہے. اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں بذات خود، تو وہ بھی میری پیروی کے بغیر ان کی بھی آج نجات نہیں ہو سکتی. بہت بڑا اصول ہمارے سامنے دے دیا کہ پرانی شریعتیں ہم ان کو مانتے ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. تورات ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام ہو، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. ان پر ایمان لائے بغیر، پرانی شریعتوں پر ایمان لائے بغیر، پرانے نبیوں پر اللہ کی وحی اتری، اس پر ایمان لائے بغیر ہمارا اپنا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی شریعت خالدہ کو چھوڑ کر، اپنی کتاب کو چھوڑ کر، جو مہیمن بھی ہے اور جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم پرانی کتابوں کا، پرانی شریعتوں کا، پرانی قوموں کا کی اگر پیروی کرنا شروع کر دیں جو تحریف ہو چکی ہیں، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم کفر کے سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ تحریف شدہ ہیں، بلکہ اگر وہ اصل بھی ہوں، اور اصل نہیں ہے اس وقت، اگر وہ اصل بھی ہوتی، اگر وہ نبی بھی آ جائیں، تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے. امت کے لیے ان نبیوں کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ نبی آ جائیں، حضرت موسیٰ آ جائیں، ہمارے لیے ان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے. حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، اپنی شریعت کی طرف دعوت نہیں دیں گے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اگر آ جائیں، ان کے لیے راہ نجات نہیں ہے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا ہے. امتوں کی کیا حیثیت ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں تمہارے دور میں تمہیں میں نے کتاب بھی دے دی، تمہیں میں نے حکمت بھی دے دی، لیکن یاد رکھو اگر میرا نبی آ گیا، وہ آخری نبی جو تمہارے پاس موجود شریعت کی تصدیق بھی کرے گا، رد نہیں کرے گا اس کا، وہ اس کا مؤید ہوگا، اس کا تصدیق کرنے والا ہوگا. تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تم نے اپنی شریعت کو، اپنی کتاب کو چھوڑ کر تم نے اس نبی کی پیروی کرنی ہے. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، بس گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو اگر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ خود آ جائیں،
اگر تورات و انجیل اصل شکل میں موجود ہوں، ان کی پیروی جائز نہیں ہے قرآن کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی تعلیمات کی موجودگی میں، تو تحریف شدہ تورات و انجیل اور یہود و نصارہ کا محرف شدہ دین اس کی کیا حیثیت؟ تو یہود و نصارہ کی پیروی کر کے کبھی بھی دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، کبھی انہیں راضی نہیں کیا جا سکتا، جتنی مرضی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ قرآن و سنت نے اس سے منع کر دیا ہے ہر لحاظ سے، لیکن ساتھ پیش گوئی بھی کر دی کہ اس منع ہونے کے باوجود تم پیروی کرنے کی کوشش کرو گے، تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی جانور کے بل میں گھسا ہو یہود و نصارہ میں سے، تم بھی گھسو گے صرف اس لیے کہ وہ گھسے تھے۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا ان میں سے، تم بھی کرو گے، یہاں تک فرمایا۔ صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے باقاعدہ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھو جی وہ نصارہ اپنے نبی کا دن مناتے ہیں، اپنے نبی کی پیدائش کا دن، تو ہم اپنے نبی کے پیدائش کا دن کیوں نہ منائیں؟ کتنی عجیب منطق ہے اور کتنی دیدہ دلیری ہے کہ جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول روکتے رہے، منع کرتے رہے، اور یہود و نصارہ کی پیروی کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو فرمایا کہ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ایک اصول دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا۔ اب اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے جب دلائل اس قسم کے پیش کریں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معاملات چھوڑے، عبادت کے معاملات میں بھی ان کی مخالفت کی ہے۔ ایسی عبادت جو یہود و نصارہ کرتے تھے اور صحیح کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی فرعون سے، اور یہودی اس کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے عاشوراء کا، 10 محرم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہودی یہ روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کو فرعون پر غلبہ ملا تھا اللہ کے حکم سے، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی اس خوشی میں روزہ رکھیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب یہودیوں کے مقابلے میں ہم ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کو ماننے والے ہم ہیں۔ جس بات کی طرف حضرت موسیٰ نے دعوت دی اسی بات کی طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو گویا کہ ہم اپنے نبی کے بھی پیروکار ہیں اور پرانے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دیا فرعون پر، اس خوشی میں ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اگلے سال زندگی ملی تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، اور بعض احادیث میں ہے کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو یہاں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کر لو، تم ان کی 90% باتیں بھی مان لو، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوں گے تم سے، ہمیشہ تم پہ شک کرتے رہیں گے۔ تو تمہیں ان کو راضی کرنے کا، تمہیں اپنے آپ کو ان کا ہمدرد ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جتنا مرضی اپنے آپ کو ان کا ہمدرد اور ان کا پیروکار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا، پہلی بات ہے ہی غلط سارا۔ اگر تم یہ کوشش کرو گے بھی وہ تمہیں کبھی مانیں گے ہی نہیں۔ ہاں ایک ہی صورت ہے، وہ تمہیں مان لے کہ تم اسلام چھوڑ کر اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہنا شروع کر دو، یہ ایک واحد صورت ہے جس پر یہودی مطمئن ہو جائیں۔ تم اسلام کو چھوڑ کر یہودیت میں داخل ہو جاؤ، تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو جاؤ، تب یہودی اور نصارہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں، ورنہ تم ان کی 100 میں سے 90 باتیں بھی مان لو پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور ہماری ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت۔ اب جو اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے، جس کی اللہ نے حفاظت بھی
اس کی ذمہ داری بھی لے لی ہے. پرانی کتابوں کی تو حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی, وہ تو تحریف بھی ہو چکی ہیں. اور میں ذکر کیا اگر وہ تحریف شدہ نہ بھی ہوں تو وہ پورا دین نہیں ہے, وہ ناقص دین ہے, وہ شریعت کا ایک حصہ ہے. اگر آج اصل کتاب بھی آ جائے وہ آج کافی نہیں ہے. تو جب اللہ نے اصل ہدایت بھیج دی ہے, کامل شریعت بھیج دی ہے, اس امت پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کا دین مکمل کر دیا ہے. صرف اس امت کا دین مکمل نہیں کیا, پچھلی تمام امتوں کا دین بھی اس امت میں اللہ نے مکمل کر دیا ہے. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو اس امت کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. یہود نے کہا حضرت عمر سے کہ اگر یہ آیت جو آپ کی کتاب میں اتری اگر ہماری کتاب میں اترتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر فرمانے لگے مجھے پتہ ہے یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ, یہ صرف اس دین کا خاص ہے. اس میں پچھلے سارے دین بھی مکمل ہوئے ہیں. اصل میں یہ دین اور پچھلے انبیاء کا دین فرق ہے ہی نہیں. پچھلے انبیاء پر پورا دین نہیں اترا, پورا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کیا ہے. یہ اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حاصل ہوا. تو یہود کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہم پر اتر جاتی ہم عید بنا لیتے. تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے پتہ ہے یہ آیت کس دن اتری ہے. اس دن ہمارے ہاں 2 عیدیں ہیں, ایک عرفات کا دن اور ایک جمعہ. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا. تو جب اللہ نے ہم پر دین مکمل کر دیا ہے, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اللہ نے جب ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ناقص چیزوں کے پیچھے, اور وہ بھی جو تحریف شدہ ہیں, ہم ان کے پیچھے پڑیں جن کے اندر بدبختوں نے تحریف کر دی ہے. تو اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے اسلام, قرآن اور سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہواءہم ان کی خواہشات کی, ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی, بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آخری ہدایت آ چکی ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی, یہ آپ پر اتر چکی ہے. اللہ نے یہ اعزاز آپ کو دے دیا ہے, اس امت کو دے دیا ہے. اب اگر اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگنے کی کوشش کی, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. تو آپ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے جس سے اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی پیروی کریں. آپ کا تو جو رویہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے عبادت میں بھی ان کی مخالفت کی, آپ ہر چیز میں ان کی مخالفت کرتے تھے. یہود تو کہتے تھے کہ یہ باقاعدہ یہود نے اس کو محسوس کیا, وہ کہتے تھے یہ نبی تو ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے, اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے, اللہ کے حکم سے کرتے تھے. تو آپ نے تو کبھی ان کی پیروی نہیں کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر امت کو اس مسئلے کی حساسیت بتا رہے کہ نبی کو مخاطب کر کے کہ اے نبی اگر آپ یہ کام کریں جو نبی نے کرنا نہیں ہے, لیکن نبی کا جو مقام ہے اگر آپ بھی کریں تو اللہ آپ سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے, اللہ آپ کی حمایت بھی چھوڑ دیں گے, پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھی کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. تو اگر کوئی امتی کرے تو پھر وہ کہاں جائے گا. لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں, کرنے والے کرتے ہیں, والعیاذ باللہ. یہ ایسی ہی آیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. کسی نبی سے امکان نہیں ہے کہ وہ شرک کریں, لیکن مسئلے کی نوعیت سمجھانے کے لیے خطاب نبی کو ہے, مراد امت ہے, امت کو بتانا مقصود ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ, قرآن میں بہت جگہ یہ انداز ہے, یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی اللہ سے ڈریں, کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کریں. نبی تو نہیں کرتے تھے, نبی تو اللہ سے ہی ڈرتے تھے. خطاب نبی کو ہے, سنانا امت کو مقصود ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے, اتنا حساس ہے کہ اگر اس معاملے میں نبی سے ہو جائے کمی کوتاہی جو ہوئی نہیں ہے اور اس کا امکان بھی نہیں ہے, تو اللہ نبی پر جب ناراض ہو رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا, تو پھر اگر امتی سے ایسا ہوا تو پھر اللہ کی کتنی ناراضگی ہوگی. قرآن کریم میں جب کوئی بات شرط کے ساتھ ہوتی ہے, کئی دفعہ سمجھانے کے لیے یہ ہوتی ہے, ضروری نہیں ہوتا جو بھی شرط لگائی جائے وہ شرط ضرور پوری ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں یہاں یہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ نبی کے بارے میں تو ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہے, یہ فرض کرنا بھی جائز نہیں ہے. بھئی سمجھانے کے لیے
اگر آپ کوئی بات شرط کے ساتھ کریں تو ضروری نہیں کہ وہ شرط پوری ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن میں کبھی یہ آیت نہ ہوتی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. قرآن کی آیت ہے. کہہ دیجیے اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس اولاد کو ماننے والا ہوں. اگر حقیقت میں اللہ کی کوئی اولاد ہوتی. ہم یہ جو مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, حضرت عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, ہم یہ جو انکار کرتے ہیں اس لیے انکار کرتے ہیں کہ حقیقت بھی ایسی ہی ہے. ہم کو یہود و نصارہ کی مخالفت برائے مخالفت میں یہ کام نہیں کرتے. حقیقت بھی ایسے ہی ہے. اگر حقیقت میں ہوتی, جو ممکن نہیں ہے, اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا اے نبی آپ اعلان کریں اگر حقیقت میں اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس اولاد کو ماننے والا میں ہوتا. اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو سب سے پہلے حق کی پیروی کرنے والے اللہ کے نبی ہوتے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی اولاد کو ماننے والا ہوتا اگر اللہ کی اولاد ہوتی. اللہ نے فرض کر کے ایک بات سمجھائی ہے تو ضروری نہیں جس بات کو فرض کیا جائے تو وہ ممکن الوقوع بھی ہوتی ہے. یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے, مسئلے کی حساسیت کو واضح کرنا ہوتا ہے. تو لئن اشرکت لیحبطن عملک, اور اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا, 18 انبیاء کا ذکر کیا سورہ انعام میں, اور اللہ نے سب کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کر لیتے, کسی نے نہیں کیا اور نہ امکان ہے نبیوں سے شرک کرنے کا, لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے ایک فرض کر کے اللہ نے ہمیں بات سمجھائی کہ اگر بالفرض یہ بھی شرک کر لیں یہ سارے کے سارے انبیاء, ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے, اللہ کے ہاں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اگر ایک عام بندہ اگر یہ کام کرے وہ کہاں جائے گا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے یہ ہوتی ہے, اور یہ قرآن کریم میں انداز کئی جگہ موجود ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی, جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یتلونہ تلا یتلو سے ہے. تلا یتلو کے دو مشہور معنی ہیں. ایک تلا یتلو کا معنی تلاوت, جیسے میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے, تلاوت یہ تلا یتلو سے ہی ہے. اور ایک تلا یتلو کا مطلب کسی کے پیچھے جانا. تل والآخر عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے جانا, ایک دوسرے کی پیروی کرنے کے لیے بھی لفظ تلا استعمال ہوتا ہے, کسی کی پیروی کرنا. تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, یعنی پہلے یہود و نصارہ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی پہلے, وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے, یا وہ اس کتاب کی ایسے پیروی کرتے ہیں, اس کتاب پر ایسے عمل کرتے ہیں جیسے عمل کرنے کا حق ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جنہیں ہم نے کتاب دی جو اپنی کتاب کو کما حقہ مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, وہ یہود و نصارہ مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی لمبی فہرست گنوائی, ان کے کرتوتوں کی, ان کی بدعمالیوں کی, جس کی وجہ سے اللہ نے جو انہیں مقام دیا تھا اللہ نے ان سے وہ مقام چھین لیا. ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا نہیں, سارے یہودی عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں. بعض وہ یہود و نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, ایک تو وہ یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے, وہ بھی سارے ایسے نہیں تھے, ان میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ تھے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے دور میں. اور وہ یہود و نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, وہ بھی سارے ہی خراب نہیں تھے. ہم کہہ سکتے ہیں 99% اکثریت ان کی وہی کیفیت تھی, ان کے علماء کی اور ان کے جہلاء کی. ہم نے ان کے علماء کی کیفیت بھی پیچھے پڑھی ہے, اور ان کے جو ومنہم امیون, ان میں سے جو ان پڑھ تھے, جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے, کتاب کے خواہشات ہیں کہ جی ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے, اگر گئے بھی تو چند دن. تو یہود و نصارہ کا رویہ پڑھ لیا ہے ہم نے, لیکن سارے ایک جیسے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ تھے یہود و نصارہ میں سے کہ جو سب سے پہلے اپنی کتاب پر بھی کما حقہ ایمان رکھتے تھے, اپنی کتاب کو بھی اس طرح پڑھتے تھے جیسے پڑھنے کا حق ہے, اپنی کتاب پر بھی اس طرح عمل کرتے تھے جیسے عمل کرنے کا حق ہے. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ خود کتاب پڑھتے ہیں اور خود اس پر عمل نہ کرتے ہوں.
جس طرح اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. سارے یہودیوں کا یہ رویہ نہیں تھا، سارے عیسائیوں کا یہ رویہ نہیں تھا. ایسے بھی تھے جو لوگوں کو حکم دیتے تھے تورات انجیل کو پڑھ کر عمل بھی کرتے تھے، جو کما حق ہو ان کی تلاوت کرتے تھے، کما حق ہو ان کتابوں پر عمل کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جو اپنی کتاب کی کما حق ہو تلاوت کرتا ہے، اپنی کتاب پر کما حق ہو عمل کرتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. بہ، اس پر یعنی قرآن پر. یہی لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ کتابیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اتنا فرق ہے زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے ذکر کیا، اگر اصل تورات انجیل آ جائیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ کچھ ناقص ہیں بس، یعنی قیامت تک کے لیے اگر نافذ کیا جائے تو وہ ناقص ہے. اپنے اپنے دور کے لیے وہ کامل تھی، اپنی اپنی قوموں کے لیے جو اصل کتابیں تھیں وہ کامل تھیں. اب تو ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے اور وہ کامل بھی نہیں ہیں. تو لیکن جو لوگ اپنی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، وہی لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بہی سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور بہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. قرآن کو ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو مستلزم ہے، نبی کو ماننا قرآن کو ماننے کو مستلزم ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے چیزیں، دونوں مراد لی جا سکتے ہیں. پتہ لگا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنی ہی کتاب کے بھی منکر ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان کی اپنی ہی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، ان کی اپنی ہی کتاب میں قرآن کی صفات موجود ہیں، ان کی اپنی ہی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں، جس کے بارے میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں. تو جو اپنی کتاب پر کما حق ہو ایمان رکھتا ہے وہ در حقیقت قرآن پر بھی ایسے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن سلام، عیسائیوں میں سے سیدنا سلمان فارسی، کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی قربانیاں دی انہوں نے صحیح دین کو تلاش کرنے کے لیے. کبھی کسی راہب کے ہاں، کبھی کسی راہب کے ہاں، کبھی آپ ان کی سیرت پڑھیں، کبھی آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں، اور اس طرح دیگر بعض یہود و نصارہ جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا ہے ان کے طور طریقوں کا اور ان کی بدعمالیوں کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں ایسی امت بھی ہے، ایسی جماعت بھی ہے جو اللہ کی آیتوں کو رات کی گھڑیوں میں پڑھتے ہیں. وہم یسجدون، سجدے کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واولئک من الصالحین، یہی لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، جو بھی یہ نیک کام کریں ان کی ناشکری نہیں ہوگی، ان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. یہ تو ڈبل اجر کے مستحق ہیں. اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور قرآن پر بھی ایمان لائے، اپنے نبیوں پر بھی ایمان لائے نبی سے پہلے اور اس نبی پر بھی ایمان لائے، ڈبل اجر کے مستحق ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ان لوگوں کو ان کا اجر ڈبل ملے گا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو اس شریعت کی اصل پر گامزن ہونے پر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ڈبل اجر کے مستحق ہے. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، جو اپنی کتاب کی کما حقو تلاوت کرتے تھے، اپنی کتاب پر کما حقو عمل کرتے تھے، وہی لوگ قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو کفر کرے اس کا، قرآن کا یا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مشرکین میں سے کوئی ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. یہ جو میں نے بات کہی کہ تورات و انجیل ایک تو محرف ہے، اس لیے جو بندہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر تورات و انجیل کے پیچھے لگتا ہے تو اس پر اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے بہت زیادہ. میں نے ذکر کیا اگر اصل تورات انجیل بھی آ جائیں تو قرآن کے بعد تو ان کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے.
اگر ہم بائبل پڑھیں جو تورات و انجیل کا مجموعہ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، میں یونیورسٹی میں ہوں اور یونیورسٹی میں ایم فل پی ایچ ڈی کے تھیسز ہوتے ہیں. کئی تھیسز جو ہیں وہ بعض دفعہ کمپیریزن ہوتا ہے. مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا کمپیریزن اسلام میں اور یہود و نصارہ میں، قرآن میں اور بائبل میں، کہ جو احکامات دیے گئے ہیں عبادت کے لیے، تو قرآن کریم میں کیا احکامات ہیں، بائبل میں کیا احکامات ہیں. معاملات جو ہیں ہمارے نکاح و طلاق، وراثت اور دیگر معاملات، کبھی ان کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں. عقائد میں، قصص میں، عبادات میں، معاملات میں، سیاست میں، مختلف چیزوں میں ہمیشہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا پیش آتا ہے. اور مسئلہ یہ پیش آتا ہے، قرآن کریم میں تو ہر مسئلے کی تفصیل ملتی ہے، ہر مسئلے کی اتنی جہات ہیں. قرآن کریم اور حدیث مبارکہ جو قرآن کی تشریح ہے، سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے بائبل میں تفصیلات ہی نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر کبھی یہ کہنا ہو کہ جی کھانے پینے کے جو احکامات ہیں، اس کے حوالے سے اگر قرآن کریم کا اور بائبل کا جو آج جو بائبل موجود ہے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے، سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے احکامات کی تفصیل ملتی ہی نہیں. کچھ کیا تفصیلات ہیں کھانے پینے کی، وہ زیادہ ملتی ہی نہیں. عبادات وہ زیادہ ملتی ہی نہیں. معاملات زیادہ تفصیلات ملتی ہی نہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحریف بھی ہو چکی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک کامل شریعت کے حوالے سے یہ ناقص کتابیں ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے انہیں شریعت کا یا کتاب کا ایک حصہ قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. گویا کہ یہود و نصارہ پر یا پرانے انبیاء پر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتری تھی وہ اصل میں پوری شریعت، پوری رہتی دنیا کے لیے تا قیامت تمام لوگوں کے لیے ایک کامل شریعت نہیں تھی. وہ پھر اس میں تحریف ہو چکی ہے. تو اس لیے یعنی کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف قرآن کریم ان پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف قرآن کریم جو ہے وہ ان کی پیروی کرنے سے منع کرتا ہے. تو اس بات کو واضح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایمان اس پر لانا ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے رسول تھے اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول تھے. ان کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام تھی وہ کتابیں بھی، لیکن وہ کتابیں مکمل شریعت نہیں تھی. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر اللہ نے نعمت پوری کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کیا ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مد نظر رکھیں، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دوسری بات جو تحریف ہو چکی ہے، تو ہمیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھنا ہے، اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ جب یہ اتری تھی تو یہ اللہ کا کلام تھی، اللہ کی طرف سے اتری تھی. لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے گی تو ہم ان میں سے صرف ان احکامات پر عمل کر سکتے ہیں جس کی تائید قرآن یا حدیث کریں. ان پر عمل کر سکتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور وہ احکامات کہ کتاب و سنت ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے احکامات کو ہمیں توجہ نہیں دینی ہے، ایسے احکامات کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ احکامات تحریف شدہ ہیں، یہ اللہ نے تبدیلی کر دی، اللہ نے نسخ کر دیا. تو ہمارے لیے جب اللہ نے قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے جو ہمارے پاس بدرجہ اتم موجود ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. اللہ نے بہت ساری نعمتیں یہود و نصارہ پر کی، ان کا تفصیل سے ذکر پیچھے گزر چکا ہے، یہی آیت کریمہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے دور میں یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اپنے اپنے دور میں.
لیکن انہوں نے اس فضیلت کا پاس نہیں رکھا تو اللہ نے ان سے یہ فضیلت چھین لی، اور پھر اللہ نے یہ فضیلت امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو دے دی، لیکن وہ بھی مشروط. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو سب نچلوں میں سے نچلا کر دیا. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اب جو ایمان لاتا ہے، قرآن و سنت پر کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، یہ لوگ ہیں جو افضل ترین ہیں، وہ سب سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتے. لیکن جو ایمان نہیں لاتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ سب گیوں سے گیا گزرا ہوتا ہے، سب جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے. تو بنی اسرائیل پر اللہ کے بڑے انعامات، بڑی فضیلت، لیکن انہوں نے وہ فضیلت خود گنوا دی. اصل میں یہ آیتیں صرف قصے کے طور پر ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں ان کو اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے کہ کیا یہی معاملہ ہمارا تو نہیں ہو گیا. کبھی آپ یہ آیتیں پڑھیں تو لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں بنی اسرائیل کی جگہ پر اگر یا امت محمد کر کے اس آیت کو پڑھیں تو بالکل یہ آیت اپنے اوپر منطبق ہوتی نظر آتی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن نہیں کفایت کرے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی. قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے. قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی نفس کسی نفس کو بچا نہیں سکے گا. کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، اس کی نیکی اسے تو فائدہ دے سکتی ہے، اس کی نیکی اسے کسی عزیز کو فائدہ نہیں دے سکتی. نبی بھی ہوگا تو نبی بھی اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا اگر وہ اللہ کا نافرمان ہوا. نبی بھی ہوا تو نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے گا اگر وہ اللہ کا نافرمان، اللہ کا منکر ہوا. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کہی تھی. آپ نے نام لے لے کر حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھو تھی، اپنی بیٹی، دیگر اپنے رشتہ داروں کو نام لے لے کر فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنے فائدے کے لیے عمل کر لو، اگر تم نے نہ کیا تو میں محمد بھی تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل بیت کو محفوظ رکھا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو غلط فہمی ہوئی کہ اہل بیت سے میرے سارے رشتہ دار مراد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں. اللہ نے بتایا کہ جو کافر ہے اس کا تو آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جب دنیا میں نبی نہیں بچا سکے تو آخرت میں کیا بچائیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے قیامت کے دن. تو جب یہ نبی اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں عورتیں بڑے نیک لوگوں کے ماتحت تھیں. فخانتاہما، انہوں نے ان کے اپنے شوہروں کی خیانت کی، نافرمانی کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی شوہر اپنی بیویوں کی اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، دونوں بیویوں کو حکم ہوا آگ میں داخل ہو جاؤ. تو جو نبی اپنی بیویوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو نہ بچا سکے تو پھر کوئی ولی، کوئی نیک شخص وہ کیسے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے امتیوں کو جو اللہ کے نافرمان ہو انہیں بچا سکتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. یہ آیت کریمہ یہ جو ہمارے ہاں صاحب زادگی کا تصور ہے اور جو پیر زادگی کا تصور ہے، فلاں پیر زادہ ہے، فلاں صاحب زادہ ہے، اور فلاں کون سا زیادہ ہے، فلاں کون سا زیادہ ہے، تو یہ آیت کریمہ واضح کر دیتی ہے کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. ولا يقبل منها عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس جان سے کوئی بدلہ. پوری دنیا بھی اگر اس کے پاس ہو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ہاتھ میں. اگر پوری دنیا کے برابر سونا بھی ہو تو فائدہ نہیں دے سکے گا. ولا تنفعها شفاعہ، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. اللہ کے بالمقابل کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. ہاں اگر اللہ کسی کی سفارش کروانا چاہیں، اگر اللہ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو ایک الگ چیز ہے. اگر اللہ ناراض ہو کسی کی کوئی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
شوقا